ایران کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب قسم کی خبریں اس وقت زیر گردش ہیں. پیش خدمت ہے اس حوالے سے اپیئر ہونے والی آج کے میڈیا میں وہ خبر کہ جس نے تمام تر توجہات حاصل کر رکھی ہیں. ذرا دیکھیے, یہ خبر بتا رہی ہے بدترین حالات. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ماسکو جانے کا پلان تیار کر لیا. اس خبر کی ڈیٹیل میں اگر آپ جاتے ہیں, پہلے میں اس خبر کو آپ کے سامنے رکھ دوں, اس کے بعد پھر اس پہ تجزیہ انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا. رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے انہوں نے تہران سے نکلنے کے ممکنہ راستوں کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے اور محفوظ انخلاء کے لیے بیرون ملک جائیدادیں, اثاثے اور نقد رقم بھی جمع کی جا رہی ہیں. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خراب معیشت, مہنگائی, کرنسی کی قدر میں شدید کمی, امریکی پابندیاں, بدعنوانی اور بد انتظامی نے عوامی غصے کو ہوا دی ہے. ان حالات میں سیکیورٹی فورسز بھی معاشی دباؤ کا شکار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی مظاہرین کی حمایت اور فوجی مداخلت کی دھمکی, جبکہ اسرائیلی حکام کے بیانات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. یہ تھی وہ خبر جو آپ کو اردو میڈیا پہ ملی ہے, اور اب ملاحظہ کیجئے یہی خبر انگریزی قالب میں. یہ خبر آپ کو بتا رہی ہے خامنائی reportedly has planned to flee to Russia if a regime falls. یعنی رشیا بھاگنے کا یا فرار کا پلان بنا لیا گیا ہے مبینہ طور پہ. یہ اگلا اسکرین شاٹ یا تصویر جب آپ دیکھیں گے, اس تصویر میں وہ تمام سورسز جن سے یہ خبر کوٹ کی گئی ہے یہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی. دا ٹائمز نے اس کو شائع کیا ہے, i24 نیوز نے اس کو شائع کیا ہے, پھر ایران کی کوئی سورس ہے ایران انٹرنیشنل, یہ اس نے کوٹ کیا ہے کہ جی اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہے. اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ایران میں ایک طرف تو ماحول گرم ہے, ایک طرف تو سڑکوں پہ پبلک ہے, ایک طرف تو لوگ مارے جا رہے ہیں, دوسری طرف یہ ذرا رویہ ملاحظہ کیجئے اس خبر کی صورت میں جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے. فسادیوں کو صحیح انجام تک پہنچایا جائے گا, سپریم لیڈر علی خامنائی. اچھا بات یہ ہے کہ آپ فسادیوں کو صحیح جگہ پہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں, لیکن اس کے لیے نہ آپ کے پاس فنڈز ہیں اور نہ ہی اب وہ اسلامی انقلاب کا یا وہ جو ایرانی انقلاب تھا اس کا وہ فینٹیسی اب عوام کے لیے باقی رہی گئی ہے. سب سے زیادہ خوبصورت جو طریقہ واردات ہوا کرتا ہے ہم مسلم ممالک میں وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی آڑ لے کر کے اور واردات اپنی ایسی کرتے ہیں کہ جس پہ شک کرنا جو ہے اس کی موہوم سی بھی گنجائش کہیں سے نہ نکلے. ضیاء الحق کی طریقہ واردات کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہی طریقہ نظر آتا ہے. ایران کے حوالے سے اگر میں بات کروں, لوگ اسے اگر میری بغض میرا جو ہے وہ گرج نہ تعبیر کریں, گراؤنڈ ریالٹی کو اسیس کریں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ ایران میں یہ جو انقلاب نام کی ایک جو چڑیا اڑتی پھر رہی تھی اتنے عرصے سے, یہ ایک مذہب کا نہیں, یہ ایک فرقے کا انقلاب تھا جس نے تمام تر نظام کو آکیوپائی کر رکھا تھا, اور وہ نظام جو ہے اس کی جو جس کو کہتے ہیں اس کی تنابیں وہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی تھیں. یہ جو ایران کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں جس طرح سے ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کا صفایا ہوا ایک کے بعد دوسرا, پھر فلسطینی قیادت کی ایلیمینیشن جس طرح سے خود وہاں ایرانی سوئل پہ ہوئی, اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے بعد خود ایک ایران کے صدر جو اب سابق ہیں, ظاہر کہ مر چکے ہیں, ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ایرانی سرزمین پر غداروں کا پیدا ہونا کوئی اتنا زیادہ بڑا اچنبے کی بات نہیں ہے. انہی غداروں کے ذریعے سے اسرائیل نے ان ساری جارحانہ کارروائیوں کو منطقی انجام تک پہنچایا, چاہے وہ ہنیہ صاحب کی شہادت ہو, چاہے وہ ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کی ایلیمینیشن ہو, چاہے پھر وہ ان کے جو قریبی ساتھی اور رفقا جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہونے کے بعد اب موصوف ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں وہ تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں if at all. اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں تو عوام جب بکھرے ہوئے ہوں تو وہاں لیڈروں کو, قیادت کو اپنے رویوں اور اپنے لہجوں میں بدلاؤ لانا ہوتا ہے. آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ہوتا ہے, ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے, نہ کہ ان کو صحیح مقام پہ پہنچانے کی دھمکیاں دینا.
ایک طرف تو انٹرنلی آپ کے ساتھ اتنا بڑا میٹر ہے، دوسری طرف آپ دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ کیا حرکت کی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت کہ جب امریکہ نے پہلے ہی آپ کو جو کچھ کروایا ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اس کے بعد دوبارہ آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا؟ اور پھر اب یہ جو خبریں جاری کرائی گئی ہیں مختلف سورسز کی مدد سے، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ماسکو چھوڑ کر کے چلے جانے کا پلان ہے، کرنسیاں جو ہے وہ جمع ہو رہی ہیں فلاں. دیکھیے بہت سے لوگوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہوگا، لیکن مجھے اس بات سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں وہ جو ایک بدبخت امریکی مہرہ تھا، جب وہ بھاگا تو وہ کتنی کرنسی، کتنے ڈالر، پاؤنڈ، ریال، پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے گیا. یہ سب اسی کے لیے ہوتا ہے. یہ سب کچھ آپ اس کو اسلامی انقلاب کا نام دیں، آپ اس کو کافرانہ انقلاب کا نام دیں، حکومت میں رہنے والا بیسیکلی جب وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سورس کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جاب ڈن کیسے کرنی ہے. ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس کی خبریں ابھی چلائی جا رہی ہیں کہ جی زر و جواہر اکٹھے کی جا رہے ہیں، آپ نے اس میں نہیں دیکھا حافظ الاسد کے لڑکے کے ساتھ بشار الاسد نے کیا کچھ کیا؟ وہ بھی بھاگا تو ماسکو بھاگا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اسلام کی کرتے تھے، یہ ان کا آخری ٹھکانہ پھر ماسکو کیسے ہے؟ ماسکو میں کیا مذہب کی ترویج کے لیے کوئی خاص اپارچونیٹیز دی جاتی ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے اس بات کو مزید کھول کر کے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ معاملہ فہم واقفان حال لوگ ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جس کے ساتھ مل کر کے بشار الاسد نے اور سامنے والوں کو یعنی اوپوننٹس کو کچلا تھا، جن کی فرمائشوں پہ کچلا گیا تھا، وہ وہیں جا کر کے پناہ لیتا بیچارہ، اور کہاں جاتا. یہ کیس جو ہے ایران کی صورتحال میں بھی نظر آ رہا ہے. غالب امکان یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایرانی قیادت اس معاملے سے دستبردار ہو کر کے اور اپنی آخری جائے پناہ کی جانب روانہ ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کی صاحبزادی وہ جا کر کے انہوں نے بھارت ماتا کے چرنوں میں جو ہے وہ اپنے لیے آخری پناہ گاہ ڈھونڈی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو شاید وہی مناظر دیکھنے کے لیے ملیں گی جس طرح بنگلہ دیش میں ملے. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد ایران کے ساتھ امریکہ کیا سلوک کرتا ہے. گو کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مغلوب الغضب لوگوں کے ساتھ یا پھر مغلوب کیے جا چکے لوگوں کے ساتھ فرما رواؤں کا، فاتحین کا جو رویہ ہوتا ہے، کیا اب وہ بھی مجھے آپ کو بتانا پڑے گا؟ تو بہرحال اس حوالے سے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ گویا امریکہ بہادر اب ایران کا شکار کرنے کی مہم پر ہے، اور غالب امکان ہے کہ وینزویلا کے بعد اب وہ جو سو کالڈ ایک اسلامی انقلاب ایران میں بپا کیا گیا تھا، اب وہ وائنڈ اپ ہونے کو ہے، اور اب ایران میں رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ ہم ہوتا دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے، لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے.